نعوذ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سفلی علم کی کاٹ کا طریقہ بتائیں گے۔ یہ ویڈیو ان افراد کے لیے اعلان جہاد ہے جو کہ لوگوں کی کم علمی کی وجہ سے ان کو گمراہ کرتے ہیں اور دنیا کا مال حاصل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کہ دنیا داری کے معاملات، حسد یا دشمنی کی وجہ سے معصوم لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور خوف خدا دل میں نہیں رکھتے۔ انہی کلمات کے ساتھ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو کہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے اور ان اللہ کل شیء قدیر بھی ہے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں سفلی علم کی کارڈ یا سفلی عمل کی کارڈ کا طریقہ جو بیان کیا جائے گا، اس کا ہر نقطہ سمجھنے کے اعتبار سے ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، اس لیے تمام تر سننے والے افراد سے ہم توجہ کی بھی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، سفلی تویزات کی کارڈ کے لیے آپ نے روحانی عمل درجہ ذیل ترتیب پر کرنا ہے۔ مثال کے طور پر سفلی علم کی کارڈ کے لیے آپ نے عمل نقش نادیلی تحریر کرنے سے ہی شروع کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے 2 عدد یا 5 عدد نقش نادیلی مشک و زعفران اور عنبر کے ساتھ تحریر کرنے ہیں۔ نقش نادیلی سفلی علم کی کارڈ کے لیے کیوں ضروری ہے، اس کی ضرورت اور اہمیت ہم آپ کو ویڈیو کے آخری حصے میں فراہم کریں گے۔ نمبر 2، سفلی علم کی کارڈ کے لیے آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے ہیں۔ نوافل کی پہلی رکعت میں آپ نے 21 بار سورہ اخلاص کا اضافہ کرنا ہے اور دوسری رکعت میں آپ نے 21 بار سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر مسئلہ فرد واحد کو ہے تب متاثرہ فرد ہی نفل ادا کرے، اور اگر گھر کے زیادہ افراد اس مسئلے کا شکار ہیں تو تمام گھر والے نوافل اسی ترتیب پر ادا کریں۔ نمبر 3، سفلی علم کے کارڈ کے لیے سائل نے حسب توفیق صدقہ بھی صاحب ضرورت کو لازمی تقسیم کرنا ہے، کیونکہ صدقہ ادا کرنا بے شمار آفات کو آپ سے دور رکھتا ہے، جس کا حوالہ بھی حدیث و تفسیر سے ثابت ہے۔ نمبر 4، سفلی عمل کی کارڈ کے لیے سائل باوضو رہے، صاف ستھرے کپڑے پہنے جائیں، خوشبو لگائی جائے اور حد الوسع کوشش کی جائے کہ فرد پاکیزگی میں ہی رہے۔ نمبر 5، سفلی علم کی کارڈ کا وظیفہ تنہائی میں کیا جائے، وقت اور جگہ کا انتخاب ایسا ہو جس میں کوئی بھی فرد آپ کو دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ڈسٹرب نہ کر سکے۔ نمبر 6، سفلی علم ناظرین کرام کیونکہ انسانی نظریات، عقائد اور صحت کو ڈائریکٹ نقصان پہنچاتا ہے، جس سے فرد کے اندر نیگیٹیوٹی زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے آپ نے اپنا زیادہ وقت اچھی صحبت میں گزارنا ہے، سیر کرنی ہے، فیملی کو ٹائم اور سپورٹ کرنا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو محض سفلی علم کی کارڈ کا طریقہ ہے جس پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہ طریقہ ناظرین کرام کم ہی صاحب علم لوگ آپ کو بتاتے ہیں، اس لیے مزید اگر آپ اپنی زندگی کے یہ بیش قیمتی لمحات ہمیں توجہ کے ساتھ عنایت فرمائیں تو اس علمی پروگرام سے حاصل ہونے والی معلومات آپ کو تا زندگی فائدہ دیتی رہیں گی۔ اسی کے ساتھ ہم ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو سفلی تویزات کی کارڈ اور سفلی عمل کی کارڈ کا وظیفہ وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ ناظرین کرام، سفلی عمل یا کوئی شیطانی عمل انسانی وجود، اس کی صحت، اس کی روحانیت، انسانی عقائد و نظریات اور اس کے دل و دماغ کو ڈائریکٹ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے سفلی علم کی کارڈ کے لیے روحانی اور دنیاوی دونوں طرح کے نظریات کو لائف پر امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے سفلی علم کی کارڈ کا وظیفہ درجہ ذیل ترتیب پر کرنا ہے۔ مثال کے طور پر سفلی علم کی کارڈ کے لیے آپ نے پر ہیڈ 3 عدد کالی مرچ کے دانے، مٹھی بھر کالے چنے اور چند گھونٹ پانی پاس رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اوپر بیان کردہ عمل کرنے کے بعد کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے اور اجزاء پاس رکھ کے اپنا احسار بنا لینا ہے۔ احسار کے لیے ناظرین کرام آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت کر لینی ہے اور شہادت کی انگلی پر پھونک مار کے شہادت کی انگلی اپنے ارد گرد پھیر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 31 بار چاروں کل
31 بار دعائے نادلی سگیر اور 31 بار آیت الکرسی کی تلاوت کر کے ان اجزاء پر دم کر لینا ہے۔ یہ عمل ناظرین کرام آپ نے اسم اللہ کو تصور میں رکھتے ہوئے ہی کرنا ہے۔ یہ 10 منٹ کا روحانی اور قرآنی عمل ہے جو کہ آپ نے مکمل توجہ اور تنہائی میں ہی کرنا ہے۔ اس عمل کو تمام کر کے آپ نے ایک لمبا سجدہ شکر اور سجدہ حاجت اللہ کے حضور ادا کرنا ہے، جس میں آپ نے اپنی جائز حاجت کو اللہ کے حضور رکھنا ہے اور بعد میں دعا کرنی ہے۔ یہ روحانی عمل ناظرین آج سے پہلے آپ نے کسی بھی صاحب علم سے سنا نہ ہوگا۔ یہ طریقہ روحانی ہے جو کہ آج سے پہلے ایک راز تھا۔ جب آپ سفلی علم کی کارڈ کا وظیفہ سے فری ہو جائیں تب آپ نے مٹھی بھر کالے چنوں کو پرندوں کے آگے رکھ دینا ہے، کالی مرچ کے دانوں کو بسم اللہ پڑھ کر چبا کر کھا لینا ہے اور پانی ہر بار طلب پر استعمال کرنا ہے۔ اس طرح سے ناظرین کرام یہ روحانی اور قرآنی عمل آپ نے 21 دن تک لازمی جاری رکھنا ہے، لیکن افضل عمل یہ ہے کہ آپ اس عمل کو 40 روز تک مسلسل جاری رکھیں تاکہ آپ کے وجود اور روحانیت سے سفلی علم کے اثرات ختم ہو سکیں۔ ناظرین کرام سفلی علم کی کارڈ کا وظیفہ یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی پوائنٹ کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کا یہ حصہ دوبارہ پھر سے ملاحظہ فرمائیں یا پھر سلسلہ کے خلیفہ سے رابطہ کریں۔ اسی کے ساتھ ہم ویڈیو کے آخری حصہ کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ نقش نادیلی یعنی سفلی علم کی کارڈ کا تعویذ کیوں ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو ناظرین گرامی ہم آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کرتے چلیں کہ نقش نادیلی ایک روحانی اثار ہے جس کی خیر و برکت سے آپ ہر طرح کے جادو، سحر و اسیب، آفات و بلیات، ناگہانی آفات، تعویذات، دشمن کے شر، حاسد کی بری نظر، اثرات، سفلی علم، دشمن کے خوف، ناتفاقی، نیگیٹیوٹی، سفلی جادو اور فوبیا اور اسٹیریا جیسی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور اس نقش مبارک کی افضل ترین فضیلت یہ بھی ہے کہ اس نقش مبارک کے بعد اگر کوئی بھی فرد آپ پر بری نظر رکھتا ہے یا آپ پر سفلی علم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا شیطانی علم اسی فرد اور جادوگر کی طرف واپس پلٹ جاتا ہے۔ ناظرین اکرامی اہل علم بیان کرتے ہیں کہ نقش نادیلی ایک ظرف آئینہ کی طرح کام کرتا ہے جس کی خیر و برکت سے آپ تمام زندگی ایسے عوامل سے بھی محفوظ رہتے ہیں جس کی وجہ سے فرد کو بال برابر بھی روحانی نقصان ہو سکتا ہے۔ ناظرین اکرام نقش نادیلی لکھنے کا طریقہ ہر خاص و عام فرد نہیں جانتا، اس لیے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہم آپ کو نقش نادیلی لکھنے کا طریقہ فراہم کر رہے ہیں۔ آپ اس ویڈیو لنک کو فالو کرتے ہوئے نقش نادیلی روحانی حفاظت کے لیے بآسانی تحریر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پھر بھی نقش نادیلی لکھنے کے لیے سلسلہ کی خدمات درکار ہوں تو آپ راشد بھائی کے نمبر پر واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ الغرض ناظرین محترم آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو سفلی علم کی کارڈ کا طریقہ اور اس کی پہچان اور علامات مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں۔ اگر آپ پھر بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو آپ سلسلہ کے کسی بھی خلیفہ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ الغرض ناظرین محترم آج کا روحانی پروگرام یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اس روحانی پروگرام میں ہم نے آپ کو سفلی علم کی کارڈ کا طریقہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔